الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى
وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ہوا میں جب میرے آقا کے گیسو لہلہاتے ہیں، چمن میں پھول ایمان و یقین کے مسکراتے ہیں، گل و لالا پرندے تتلیاں بر گو سمر گلشن، گل و لالا پرندے تتلیاں بر گو سمر گلشن، نبی کا نام لے لے کر سبھی تسکین پاتے ہیں، نبی کا نام لے لے کر سبھی تسکین پاتے ہیں، رسول ہاشمی کے چہرے انور کی برکت ہے، رسول ہاشمی کے چہرے انور کی برکت ہے، فلک پر چاند سورج اور تارے جگمگاتے ہیں، فلک پر چاند سورج اور تارے جگمگاتے ہیں، بیاں کیا کیجئے توصیف دندان مبارک کی، بیاں کیا کیجئے توصیف دندان مبارک کی، چمک اٹھتی ہے محفل جب یہ موتی جھلملاتے ہیں، چمک اٹھتی ہے محفل جب یہ موتی جھلملاتے ہیں،
قدم شاہ مدینہ کی محبت میں بڑھائے جا، قدم شاہ مدینہ کی محبت میں بڑھائے جا، فرشتے اے نعیم اس راستے میں پر بچھاتے ہیں، فرشتے اے نعیم اس راستے میں پر بچھاتے ہیں، ہوا میں جب میرے آقا کے گیسو لہلہاتے ہیں، چمن میں پھول ایمان و یقین کے مسکراتے ہیں۔ خدا حافظ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اذان ہو رہی ہے۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، معززین شہر، جمعیت العلماء کے تمام ہی ذمہ داران، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، معصوم نونہال بچوں اور قابل احترام خواتین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کا ذکر، آپ کی حیات طیبہ کی خوشبودار باتیں، یہ ایسا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے
کہ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے، اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہمارے لیے محبت رسول کی علامت ہے۔ آپ تمام حضرات سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہ ہم درود پاک کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کاموں سے جو وقت فارغ ہوتا ہے اس کا میں ایک چوتھائی حصہ آپ کی خدمت میں درود پیش کرنے میں گزارتا ہوں۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، دعائیں دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اور اس سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ انہوں نے کچھ دیر اپنے آپ کو ٹٹولا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے فارغ اوقات میں جتنا وقت رہے گا اس کا نصف حصہ میں آپ پر درود پاک پیش کرنے میں استعمال کروں گا۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور زیادہ درود پڑھو گے تو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اب میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرے فارغ اوقات میں 2/3 حصہ 2/3 میں آپ پر درود پاک پیش کرنے میں استعمال کروں گا۔ آپ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ اگر درود پڑھو گے تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کچھ دیر کے بعد فیصلہ کر کے یہ سنایا کہ اللہ کے رسول، اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا جتنا وقت فارغ رہے گا وہ پورا وقت میں آپ پر درود پاک پیش کرنے میں استعمال کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو تمہاری کوئی حاجت باقی رہے گی نہیں، ساری حاجتیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ درود پاک یہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھیجیں، آخرت میں آپ کا قرب ہم کو اتنا زیادہ حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ذکر کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے کیا میں تم کو کوئی ہدیہ پیش کروں، کوئی نذرانہ پیش کروں؟ تو سامنے والے صحابی کہتے تھے ضرور پیش کیجئے، نذرانہ اور ہدیہ کون نہیں قبول کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے جو نذرانے کے طور پر تمہیں پیش کر رہا ہوں، ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے درود احادیث میں یا بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے اذکار میں وارد ہیں، ان میں سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیم ہے، جو ہم نماز میں قاعدہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد درود ابراہیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کی نیت باندھ لیے، 2 رکعت پر قاعدہ کیے، 2 رکعت کی نماز کی انہوں نے نیت باندھی تھی تحیۃ المسجد کی۔ انہوں نے ہلکی بلند آواز میں، جس کو زیر لب کہتے ہیں کہ آزو بازو والا بھی سن سکے، انہوں نے التحیات پڑھا، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اب تو جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہوگی۔ درود پاک یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ درود پاک ہم کو جتنا زیادہ پڑھنا نصیب ہو جائے، ہم اس کو خوش قسمتی سمجھیں، اپنے لیے سعادت بختی سمجھیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پر کم از کم 100 مرتبہ اپنے منتسبین کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ پڑھ سکیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، ایک خواب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور بخاری شریف جلد ثانی مکمل پڑھاتے تھے، ان کی خدمت میں ایک طالب علم آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں مسجد نبوی تک پہنچا، لیکن روضہ پاک تک پہنچ نہیں سکا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ خواب مجھے کئی مرتبہ نظر آ چکا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نظر آ چکا ہے۔ میں مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اندر جاؤں، روضہ پاک پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں، اور آنکھ کھل جاتی ہے، میں نہیں پہنچ پاتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ بولے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہو؟ کہا بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارے درود پاک کی برکت سے تم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تک پہنچ جا رہے ہو، لیکن نمازوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے روضہ پاک پر حاضری تمہیں نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ کوشش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی لاج رکھو۔ درود پاک ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے کہ مسجد نبوی سے قریب پہنچ گئے، لیکن جب تک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم خیال نہیں کریں گے، آپ سے اتنا قرب حاصل نہیں ہو سکے گا کہ ہم روضہ پاک پر حاضر ہو سکیں۔ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، محبت رسول ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، دیوانہ ہے، پروانہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، لیکن نمازوں کی پابندی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی
شدت کے ساتھ، اتنے غصے کے ساتھ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے وقت اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں مسلمان، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت مجسم، رحمت دو عالم، جن کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد آپ کو بے چینی ہوگی کہ میری امت کے لوگ کہیں جہنم میں تو نہیں۔ پتہ چلے گا کہ جہنم میں ہیں تو آپ اللہ سے بار بار سفارش کر کے اپنی پوری امت کو بخشوا کر جنت میں پہنچائیں گے۔ ایک بھی امتی ایسا نہیں رہے گا جو جہنم میں رہ جائے، سارے امتیوں کو آپ جنت میں پہنچا کر سکون محسوس کریں گے۔ اتنی رحمت ہے آپ کے قلب اطہر میں اپنی امت کے تعلق سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، میری امت کا وہ شخص جس نے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے۔ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا آپ کی شفاعت کا مستحق ہے۔ لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول وہلہ میں جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، سب ایک ساتھ جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے، سب ایک ساتھ جائیں گے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہنم میں اپنے گناہوں کا بھگتنے کے بعد جنت میں نہ جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی وجہ سے ہم سب سے پہلے جنت میں بغیر حساب کتاب جانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت سے مخدوم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، بڑے شوق سے کرتے تھے، بڑے اخلاص سے کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو کر کہنے لگے، مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ بڑے ذہین صحابی تھے۔ ہم ہوتے تو کہتے بنگلہ ہم کو مل جائے، کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، زمین جائیداد مل جائے، کھیتی باڑی مل جائے، باغات مل جائیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ جب انہوں نے کہا مانگو کیا چاہیے تم کو، تو انہوں نے کہا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تمنا ہے، مانگنے کا کیا انداز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب کان کھول کر، دل کے سارے دروازوں کو کھول کر سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو نمازوں کا اہتمام کر کے میری مدد کرو۔ یعنی یہ مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے
کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو، یہ مقام بلند تمہیں اس وقت ملے گا جب تم نمازوں کا اہتمام کرو گے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں اور تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ آج کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، کسی بھی محلے کی مسجد میں چلے جائیے، آپ کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اچھے خاصی نمازی مل جائیں گے، اچھی خاصی تعداد مل جائے گی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ فجر میں نمازیوں کی تعداد ہر مسجد میں کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ ظہر میں تو آپ تھے، عصر میں بھی تھے، مغرب میں بھی تھے، عشاء میں بھی تھے، فجر میں آپ کیوں نہیں آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو جلا کر خاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ ہم وقت کی قیمت جانتے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سیرت پاک بیان کرنے کی مجلس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روزانہ کا عمل تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ تشریف لاتے تھے، گھر آ کر بیوی سے کچھ دیر گفتگو کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور آدھی رات کے آس پاس اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ یہ تہجد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے لیے کلید ہے، کلید، چابی ہے، چابی۔ اگر تہجد کی توفیق ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فجر بھی ہم پابندی سے پڑھیں گے۔ اگر ہم جلدی سونے کی عادت ڈالیں تو فجر کی نماز بھی ہم کو انشاءاللہ ملے گی اور تہجد بھی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزانہ ہر رات اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک رات ہوتی ہے۔ اگر یہ مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ایک تہائی حصہ 4 گھنٹے کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ ہر رات اللہ پاک آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے، کون ہے جو بیمار ہے مجھ سے شفا چاہے، میں اس کو شفا دوں، میں اس کو صحت و تندرستی دوں۔ کون ہے جو غربت کے کڑوے گھونٹ پی رہا ہے، روزی میں برکت چاہتا ہے، میں اس کو روزی میں برکت دے دوں۔ کون ہے مصیبتوں میں مبتلا، عافیت چاہتا ہے، میں اس کو عافیت دے دوں، مصیبتوں سے نجات دے دوں۔ کون ہے گناہوں میں مبتلا، مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ صبح صادق تک اللہ ہر رات اعلان کرتا ہے، لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، موبائل میں مست رہتے ہیں۔ یہ قیمتی سونے سے زیادہ لمحہ جو آخری رات کا تہائی حصہ ہے، ہم بری طرح اس کو ضائع کرتے ہیں، کچلتے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، یاد رکھنا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی تنے تنہا ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ جو چاہے دے دے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم کو چاہیے کوئی حکومت کا عہدہ مانگی، اللہ دے گا آپ کو۔ آپ کو چاہیے بہت بڑا شاپنگ سینٹر، مانگیے اللہ سے،
یہ حلال طلب ہے، حلال روزی حاصل کرنا، اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ آپ مانگیے حلال روزی، اللہ آپ کو اتنی دے گا کہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ تو اتنے خزانے رکھتا ہے کہ اس کے خزانوں کا تھوڑا سا حصہ زمین میں اللہ اتارتا ہے تو وہ تھوڑا سا حصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ مولوی گنج کا چوک، رات رانی کا چوک، فردوس نگر کا محلہ، ہمارا یہ قصاب باڑے کا محلہ اور یہ ہماری چوک، جتنے ہمارے مسلم محلے ہیں، 12 بجے رات کو آ کر دیکھو، 1 بجے رات کو آ کر دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب بعد کا وقت ہے۔ کوئی برجی کھا رہا ہے، کوئی پھلی کھا رہا ہے، کوئی بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ویسے ہی۔ کیا ہے یہ؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری تھی، آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھی، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی، آپ کی مسجد میں اعمال کیسے ہوتے تھے، سفر کیسا ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں قربانیاں کیسی آپ نے دی، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف ایک دن 12 ربیع الاول کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ محبت رسول جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے جشن کے عنوان پر ہم مناتے ہیں، یہ ایک چنگاری ہے بس۔ اس چنگاری کو آپ اور ہوا دیجیے، اس محبت کو اتنی بڑھائیے، اتنی بڑھائیے، اتنی بڑھائیے کہ سال کے 365 دن آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں گزریں، آپ کے عشق رسول کی گواہی آپ کے اعمال دیں، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی عبادتیں، آپ کی معاشرت، زندگی کا ہر شعبہ گواہی دے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ صرف ایک دن نہیں، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے کہ صرف سال بھر میں ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، محبت رسول اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر اللہ ہم کو یہ دولت کما حقہ مکمل دے دے تو دنیا بھی ہماری کامیاب، آخرت بھی ہماری کامیاب۔ آج دنیا میں دیکھو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، مکاتب کو توڑا جا رہا ہے، خانقاہوں کو توڑا جا رہا ہے، مقابر کو توڑا جا رہا ہے۔ بے بس مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں آخر ہماری یہ بے وزنی ہے؟ کیوں ہماری یہ کمزوری ہے؟ کیوں ہماری یہ ذلت و رسوائی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سچے وفادار نہیں ہیں۔ ہماری وفاداری اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ ہماری پوری زندگی اس سے خالی خالی نظر آتی ہے، کہیں کہیں تھوڑی سی رمق نظر آتی ہے بس۔ زندگی کا ہر شعبہ محبت رسول کی چاشنی میں ڈوبا ہونا چاہیے، محبت رسول کی روشنی میں نہانا چاہیے، محبت رسول کی عطر اور خوشبو میں بسا رہنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، خون کے آنسو رونے کی طبیعت چاہتی ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے جنگ موتا میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 لوہے کی تلوار توڑ دی تھی۔ یہ ہمارے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نوجوان جنگوں میں، دشمنوں سے مقابلے میں
ایسے عجیب عجیب کارنامے انجام دینے والے تھے. اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، نشے کے عادی ہیں. پورا معاشرہ نوجوانوں کا نشے میں ڈوبا ہوا ہے. ایسی نشے کی لت ہمارے نوجوانوں کو پڑ گئی ہے کہ یقین نہیں آتا یہ مسلم معاشرے کے نوجوان ہیں. نشے کی کون سی ایسی چیز ہے جو مسلم نوجوانوں میں نہیں پائی جاتی؟ صرف شراب پینا ہی نشہ نہیں ہے. بہت سے ٹیبلٹ ہوتے ہیں، بہت سے انجیکشن ہوتے ہیں، بہت سی لگانے والی دوائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے قسم کے نشے ہوتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں میں عام ہو گئے ہیں. ہمارا نوجوان بری طرح ضائع ہو رہا ہے. ہماری جو طاقت ہے، ہماری جو قوت ہے، ہمارا جو دبدبہ ہے، ہمارا جو رعب ہے، پھسا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دشمنوں کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر ہے، 2 لاکھ کا، اس کے مقابلے میں صرف 30,000 نوجوان ہیں، صرف 30,000، اور دشمن کے لشکر کو شکست دے دی. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، ان کے بارے میں ان کے لڑکے عروہ رحمت اللہ علیہ، جو صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. والد کبھی چادر اتار کر گرمی میں بیٹھے رہتے تھے تو کاندھا کھلا رہتا تھا. کاندھے پر زخم اتنے گہرے، زخم کے نشانات اتنے گہرے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ان زخم کے گہرے نشانوں میں انگلی ایسے ڈبو کر کے کھیلتے تھے، انگلی ڈال کر کھیلتے تھے. سوچئے صحیح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی بہادری کا کیا عالم تھا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے کاندھے پر زخم اتنا گہرا کہ بچے اس میں آپ کے انگلی ڈال کر کھیل رہے ہیں. تو کہنے لگے ایک جنگ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لڑی گئی تھی، ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ زبیر ذرا جم کر حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جم کر تو حملہ کروں گا لیکن تم میرے ساتھ رہو گے نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے. نہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب میں دشمن پر حاوی ہو گیا اور ان کے صفوں میں گھس گیا گھوڑا لے کر اور وار پر وار کرتا رہا، نہ جانے کتنوں کو میں نے جہنم واصل کیا. واپس لوٹنے لگا تو ان دشمنوں نے میرے کاندھے پر کسی نے نیزے سے، کسی نے تلوار سے اور کسی نے تیر سے وہ زخم لگائے تھے جو اتنے گہرے تھے، لیکن میرا بال بیکار نہیں ہوا، میں صحیح سلامت اپنے دوستوں کے درمیان آ گیا. ایسے بہادر تھے ہمارے جوان. یہی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ایک کافر آیا اور اس نے کہا آ جاؤ، کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ للکارنے لگا. اور اس دشمن اسلام کی حالت یہ تھی کہ سر سے لے کر پیر تک وہ لوہے کے لباس میں چھپا ہوا تھا. سر پہ لوہے کی ٹوپی، پورا جسم لوہے کے لباس میں ڈھکا ہوا. اگر اس کو تلوار سے بھی مارا جائے تو تلوار کند ہو جائے گی، اس کا کچھ بال بیکا نہیں ہوگا. لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. نیزے سے ماریں گے تو نیزہ اس کے لوہے کے لباس میں الجھ کر رہ جائے گا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکے گا. تیر ماریں گے تو تیر اسی لوہے کے لباس میں الجھ کر رہ جائے گا، پھنس جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا. اب اس کو ماریں تو کیسے ماریں؟ اور للکار رہا تھا آ جاؤ، کون ہے آ جاؤ.
کوئی آ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس سے مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ آئے اس کے مقابلے میں نیزہ لے کر، اور اس دشمن اسلام کی صرف آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ، پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھ صرف نظر آ رہی تھی۔ آنکھ کا نشانہ لگا کر جب مارا ہے کھاچ سے، تو وہ نیزہ آنکھ میں اتنے اندر تک دھنسا ہے کہ وہ لڑکھڑا کر گرا اور مر گیا۔ اب وہ نیزہ اتنی زور سے مارا گیا تھا اور اتنی اندر تک اس کے دماغ کے آخری تہہ تک پہنچ گیا کہ جب اس کو پکڑ کر کھینچا گیا تو وہ نیزہ نکل نہیں رہا تھا۔ اس کے سر پر پیر رکھ کر پوری قوت سے جب نیزے کو ویسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی گئی تو نیزہ نکلا لیکن ٹیڑھا ہو گیا، نیزہ نکلا لیکن ٹیڑھا ہو گیا۔ دیکھو جوانوں کی صلاحیتوں کو کون سراہتا ہے، کون ان کی قدر کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرا ایک بہادر صحابی دشمن اسلام کو اس انداز سے قتل کیا کہ جب اس کے جسم سے نیزہ نکالا تو نیزہ ٹیڑھا ہو گیا، تو آپ نے کہا زبیر یہ ٹیڑھا نیزہ مجھے دے دو، نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا کہ بدر میں ایک بہادر سپاہی کی نشانی ہے۔ انہوں نے وہ نیزہ آپ کو دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے وہ نیزہ آپ کے پاس رہا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے زبیر میرے بھائی، نیزے کے حقدار تم ہو، تم اس کے مالک ہو، لیکن مجھے اجازت دو، تمہارا وہ نیزہ میں اپنے پاس رکھوں گا ایک نشانی کے طور پر۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آ کر وہ نیزہ لے کر اپنے گھر چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بننے کے بعد آ کر کہنے لگے میرے بھائی زبیر تمہاری بہادری اور بدر کی نشانی مجھے دو، لاؤ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ اپنے پاس رکھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو پھر وہ نیزہ واپس اپنے گھر لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میرے بھائی زبیر یہ نیزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر رکھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی کہ میں بھی تمہاری بہادری اور بدر کی ایک نشانی اپنے پاس رکھوں، لاؤ مجھے دے دو۔ وہ اپنے پاس رکھے۔ یہ ہے قدردانی نوجوانوں کی۔ نوجوان دوستو تمہارے اندر صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، اللہ نے تمہیں صلاحیتوں کے زیور سے آراستہ کیا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو۔ دشمنان اسلام مکمل سازش کر کے جوان طاقتور مسلمانوں کو نشے کا عادی بناتے ہیں اور ان کی طاقت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسی قصاب باڑہ محلے میں، اسی مچھلی بازار محلے میں ایسے ایسے بہادر گزر چکے ہیں نوجوان جن کا نام سن کر دشمنان اسلام کانپتے تھے، لیکن ان کو نشے کا عادی بنا دیا گیا، شراب کے لت میں ان کو مبتلا کر دیا گیا اور ان کی ساری قوتیں نچڑ گئی۔ جتنے بھی مسلمان طاقتور ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اپنے سنبھال کر رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے استعمال کریں، چونچلے پورے کرنے کے لیے نہیں۔ جوانوں کی جوانی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جوان طاقتور باڈی بلڈر اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ باپ کی، دادا کی، نانا کی، پھوپا کی، چاچا کی، بڑے والد کی، بڑے بھائی کی، خاندان کے بڑوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے
کہ اپنے خاندان کے نوجوان بچوں کی وہ نگرانی نہیں کرتے، حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ سنو اچھی طرح کان کھول کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں اونٹنی پر سوار ہیں، حج کا موسم ہے، آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے خوبصورت نوجوان آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹنی چل رہی ہے، اچانک ایک عورت آئی۔ حج کے دنوں میں حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ کھولے رکھتی ہے، اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور کچھ مسئلہ پوچھنے لگی ہے، اللہ کے رسول مسئلہ میں جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ پوچھنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاڑ لیا، محسوس کیا کہ یہ عورت مجھ سے پوچھتے پوچھتے میرے پیچھے کیوں دیکھنے لگی۔ نگاہوں کے زاویے کو آپ پہچان گئے۔ نوجوانوں کو، بڑوں کو چاہیے کہ کتنی گہری نگاہ سے ان کی نگرانی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ گئے، محسوس کر لیے کہ میرے پیچھے خوبصورت جو جوان میرا چچا زاد بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ عورت دیکھ رہی ہے۔ آپ نے جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ بھی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ نوجوانوں کی تربیت کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ فوراً چہرہ پھیر دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، غیر محرم عورت کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً نگاہ نشی کر لی۔ اس خاتون کو بھی خیال ہوا کہ میں ایک غیر محرم مرد کو دیکھنے کے جرم میں مبتلا ہی، اس نے بھی اپنے چہرے کو، اپنے نگاہوں کو جھکا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے جوابات دی اور وہ عورت آگے بڑھ گئی۔ یہ انداز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے جوانوں کی حفاظت کا۔ ذرا سا احساس ہوا، ذرا سا، کہ یہ غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے، غیر محرم عورت اس کو دیکھ رہی ہے، تو آپ نے فوراً ایکشن لیا، فوراً آپ نے نوٹس لیا۔ یہ سوچ کر آپ مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ تو مینا کا میدان ہے، یہاں کوئی گناہ کا تصور خیال میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے اس وقت ایکشن لیا۔ ہمارے نوجوان بچے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ہم کو اطمینان ہے، لیکن پھر بھی ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں نگرانی کرتے رہیں۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہمارا بچہ عالم دین ہے، ہمارا بچہ قاری قرآن ہے، ہمارا بچہ مفتی ہے، ہمارا بچہ ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہے، ہمارا بچہ پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، جماعت میں وقت لگانے والا ساتھی ہے، لیکن ہم بڑے ہیں خاندان کے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے یہ تو بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کبھی کبھی آتے تھے، دیکھتے تھے بیٹی کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے نواسے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر نظر ڈالتے تھے کہ یہ میرے نواسے کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رہتی تھی کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ 1-2 واقعات نہیں ہیں محترم بزرگوں، آپ 10 واقعات ایسے پا لیں گے
بخاری شریف میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دونوں نواسیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی نگرانی کرتے تھے، بہت گہری نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا میری بیٹی خاتون جنت ہے، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے، آپ جانتے تھے میرا داماد شیر خدا ہے، آپ جانتے تھے میرے دو نواسے جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری تھی اپنے خاندان کے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کرنا، تربیت کرنا۔ اس فریضے سے کبھی آپ نے آنکھیں بند نہیں کی۔ آج ہم سے بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ ہم سوچ نہیں رہے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہم سے ہو رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں۔ لوگ کھجوریں کاٹتے تھے، کھجور پک جانے کے بعد کاٹنے کے موسم میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے اور زکوٰۃ کی کھجور پیش کرتے تھے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ ڈھیر لگا ہوا تھا، ڈھیر کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا محبوب شہیتے نواسے ہیں، آپ گود میں لے کر ان کو ایسے سونگھتے تھے جیسے کوئی پھول سونگھتا ہے، آپ ان کو چومتے تھے، آپ ان کو کاندھے پر بٹھا کر کہتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ اتنے محبوب یہ نواسے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے ان کی بھی یہ فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، مجلس ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اب یہ نواسا چھوٹا سا آتا ہے اور کھجوروں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لیتا ہے۔ بچوں کو کھانے پینے کی چیز نظر آئے گی تو وہ تو جھپٹا مار کے کھا لیں گے، منہ میں ڈال لیں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیا سمجھے گا کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور لی اور منہ میں ڈال لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرا نواسا اور زکوٰۃ اور صدقے کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے، اللہ نے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ میرا نواسا میرے سامنے اس کو منہ میں ڈالا، ایک حرام لقمہ۔ آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور بچے کے منہ میں ہاتھ ڈال کر آپ نے کھجور نکال کر رکھ دیا، بچے کے منہ سے نوالا آپ نے چھین لیا، اور آپ نے پھر بچے کو سمجھایا بیٹے مننے یہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال نہیں کیا ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ غریب مسلمانوں کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ تربیت ہے، یہ بچوں کی نگرانی ہے۔ ہم نے بھی کبھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا ہے؟ اپنے بچوں کے تعلق سے کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال لقمہ جا رہا ہے، حرام لقمہ جا رہا ہے؟ بالکل احساس ہے۔ حلال و حرام کا تعلق بہت دور تک ہے، اس کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا جو قرآن میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حکم حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو،
جو ہم نے تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیتیں پیش کی۔ اللہ نے پیغمبروں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا، ایمان والوں کو حلال روزی استعمال کرنے کا حکم دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مصیبت زدہ ہے، لمبے سفر پر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود جسم ہے، پریشان حال ہے۔ پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے یہ تمام اسباب ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پریشان شخص ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حلال و حرام روزی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا نمایاں عنوان ہے۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ کے اس جز سے ہم نے غفلت برتی تو اس کا مطلب ہم نے سیرت طیبہ سے وفاداری نہیں کی۔ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں وہ سب حلال روزی ہی کھانے والے تھے، حرام روزی کے ہر ذرے سے اپنی حفاظت کرنے والے تھے۔ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں سب۔ آج ہم میں حلال و حرام کی تمیز تقریباً اڑ گئی ہے۔ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ہر شے آمد در گھسیٹ، جو بھی آ رہا ہے آنے دو، جو بھی آ رہا ہے آنے دو۔ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عبادتیں، تہجد، فرائض نمازیں، سنتیں، نوافل، یہ سب ہمارے لیے اتباع اور تقلید کی چیزیں ہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال روزی استعمال کرنا اور حرام روزی سے بہت دور رہنا، یہ بھی ہمارے لیے سیرت طیبہ کا ایک اہم جز ہے، اہم شعبہ ہے۔ اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ اس طرف ہم توجہ دیں۔ ہمارے کاروبار کیسے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو پریشان رہتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے ارے یار وہ جو ہے نا اس میں پیسہ لگا دو، وہ جو ہے نا اس میں پیسہ لگا دو، وہ جو ہے نا اس میں پیسہ لگا دو۔ اب وہ بیچارہ ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا چاہیے، اس میں پیسہ لگا رہا، اس میں پیسہ لگا رہا، اس میں پیسہ لگا رہا، اور پھر آخر میں وہ سارے پیسے ختم ہو جاتے۔ قرض لینے کی نوبت پیش آتی ہے، اور قرض کا بوجھ اتنا خطرناک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأسم، او کما قال، اے اللہ میں گناہوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ قرض لینے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیشہ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی قرض لیتا ہے اور وقت پر ادا نہیں کر پاتا تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض لیتے تھے تو اس کو ادا کرتے تھے۔ کسی کا قرض لے کر آپ گئے نہیں، یاد رکھنا اس کو، کسی کا قرض لے کر آپ گئے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آنے والے سائل اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں کسی سے قرض لے کر، اور وہ قرض بعد میں ادا کر دیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اعلان کیا، تمام مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا قرض ہو تو آؤ میں اپنے مال میں سے آپ کا قرض ادا کروں گا۔
کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، آپ پر قرض تھا ہی نہیں۔ پھر اعلان کیا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو اور آپ کی مبارک زندگی میں نہ دیا ہو تو آؤ میں دیتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے اے خلیفۃ رسول اللہ، اے امیر المومنین، مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ اے جابر بحرین کا مال آئے گا تو میں تجھ کو اتنا، ایسے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کر، ایسے لب بنا کر کہا، مٹھی بنا کر ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اتنا 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 دوں گا، 3 مرتبہ آپ نے کہا، لیکن وہ مال آپ کی مبارک زندگی میں آیا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو کہا ٹھہرو۔ پھر اس مال میں سے ایسے مٹھی بھر کر انہوں نے دیا اور کہا اس کو شمار کرو، شمار کیا تو کہا اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، قرض آپ کسی سے لیتے تھے تو دے دیتے تھے، بلکہ ابتدا میں جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تھا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ مرنے والے پر کسی کا قرض ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں قرض نہیں ہے، تو آپ جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے۔ پھر کسی مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ مرنے والے پر کسی کا قرض ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو اس کے مال میں قرض ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے مال میں سے قرض ادا کر دو، اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک مرتبہ جنازہ مسلمان کسی کا آیا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کہا گیا، آپ نے پوچھا وفات پانے والے مسلمان پر کسی کا قرض ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو قرض ادا کرنے کے لیے کچھ مال چھوڑے ہیں؟ بولے کچھ مال نہیں چھوڑے ہیں، قرض ہے اور پیسہ کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ابتدا میں آپ اتنی سختی کرتے تھے قرض کے تعلق سے۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس وفات پانے والے مسلمان بھائی پر قرض جتنا ہے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر جب فتوحات ہوئی ہیں، خیبر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، اور سارے آس پاس کے اطراف کے مال مدینہ منورہ میں آنے شروع ہوئے، فتوحات کا زمانہ ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اب اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوگا اور اس پر قرض رہے گا تو میں اس کے قرض کو ادا کروں گا، اور وراثت رہے گی تو اس کے رشتہ دار واپس آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ قرض بہت خطرناک چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شہید بہادری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے لیکن اس پر کسی کا قرض ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جائے یا قرض دینے والا معاف نہ کر دے۔ آج ہم آپس میں کاروبار کرتے ہیں اور پریشان ہو کر قرض لیتے ہیں، سود در سود ہم پر بوجھ آتا چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کاروبار بڑھانے کے لیے ان سے مارکیٹ میں باقاعدہ سود کی بنیاد پر قرض دینے والے بہت سارے موجود ہیں۔ اتنا ٹکا ان سے لیتے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں۔ یہ سود جو ہے نا، سود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایک منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ گھر کی طرح ایسے پھیلے ہوئے اور اس کے اندر سانپ رینگ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، کہ سود جو کھاتے ہیں نا
یہ سود نہیں ہوتا ہے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں. ایک کیچوا بھی اگر پیٹ کے اندر آ جائے، الائی بھی آ جائے، کریم بھی پیدا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جائے گا. تصور کرو پیٹ کے اندر اگر سانپ رینگ رہے ہو تو کیا مصیبت ہوگی، تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یاد رکھو حلال روزی کی چٹنی روٹی حرام روزی کے مرغ مسلم سے لاکھ درجے بہتر ہے. حلال روزی کی جھونپڑی حرام روزی کے بنگلے اور فرنیچر سے بہتر ہیں. ہم کو اپنی دنیا کا اسٹینڈرڈ بنانا نہیں ہے، ہم کو اپنی آخرت کا اسٹینڈرڈ بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے اور ایک فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو آفر دیا جا رہا ہے کہ جتنے آپ کے آس پاس کے پہاڑ ہیں یہ سب سونے کے بنا دیے جائیں، اور جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ سونے کے وہاں وہاں آپ کے ساتھ جائیں گے. اللہ نے آپ کو آفر دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی لے لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس فرشتے کی زبانی جب یہ آفر سنا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے لگے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارے سے ایسے سر جھکایا، یعنی یہ سب مت لیجئے، تواضع اور انکساری اختیار کیجئے. آپ نے کہا نہیں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے سونے چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اللہ کا دیا ہوا حلال رزق اور اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن کچھ نہ رہے تو میں صبر کروں اور اللہ کی عبادت کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں پتہ نہیں. نوجوان دوستو، سچے عاشقین رسول بھائیوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ محبت رسول کی حقیقت کو سمجھیے، عشق رسول کی حقیقت کو سمجھیے. یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن محبت رسول اتنی زبردست تھی ان کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ یمن میں ایک شخص ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے رکا ہوا ہے، ایمان لا چکا ہے، ورنہ وہ میرے پاس آ کر صحابیت کا مقام بھی حاصل کرتا. ایمان کی دولت تو اللہ نے دے دی، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ وہاں رکا ہوا ہے، میری خدمت میں آ نہیں پا رہا ہے. اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا. یہ ہے عاشق رسول کا مقام. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ محبت رسول اور عشق رسول کا درجہ کتنا اونچا ہے. تابعی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محبت رسول کو بڑھائیں، اس کے اندر اطاعت پیدا کریں. اطاعت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا. آپ نے کہا ہے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ اطاعت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بکھرے ہوئے تھے. آپ نے مسجد میں جتنے صحابہ تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. مسجد کے سارے صحابہ بیٹھ گئے. آپ کا ارشاد مسجد میں جتنے صحابہ تھے ان کو بیٹھنے کا تھا. راستے سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسجد میں آئے نہیں تھے، مسجد کے دروازے کے باہر تھے، اور ان کے کان میں یہ آواز سن پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو وہیں راستے میں بیٹھ گئے. یہ اطاعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ ہے.
آپ کے کان میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں راستے میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ مسکرائے کہ دیکھو میرا کیسا یہ صحابی عاشق، میرا عاشق ہے، میرا محب ہے کہ میری آواز پر فوراً وہی راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا عبداللہ آ جاؤ مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، تب وہ اٹھ کر وہاں سے آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اعلان کیا میری امت کی عورتوں کے لیے سونے کا زیور حلال ہے، لیکن میری امت کے مردوں کے لیے سونے کا زیور حرام ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا۔ اب جن کو یہ معلوم ہوا وہ تو سونے کا زیور پہننا چھوڑ دیے مرد۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کو یہ آپ کا ارشاد پہنچا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ میں نے منع کیا تھا مردوں کے لیے کہ سونے کا زیور تم نہیں پہن سکتے، اللہ نے حرام کیا، یہ میرے سامنے سونے کی انگوٹھی پہن کر بیٹھا ہے۔ آپ ایک دم غصے سے اٹھے اور اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی ایسے چھین لی، کھینچ لی، اور اتنی زور سے آپ نے وہ انگوٹھی پھینکی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو لگتی تو زخمی کر دیتی۔ بہت آپ نے غصے کا اظہار کیا، مجلس پر سناٹا چھا گیا، سب ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی آپ نے چھین کر پھینکی تھی وہ انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی، قیمتی انگوٹھی، مہنگی انگوٹھی، وہ پڑی رہی۔ کسی نے ان سے کہا بھائی لے لو، وہ تمہاری انگوٹھی ہے، تمہارے گھر کی عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، لے لو، تمہاری ہے نا، جا اٹھا لو۔ کیا جواب دیا انہوں نے کہا جس چیز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے پھینک دیا اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ اطاعت ہے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت ہے۔ محترم نوجوان دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، خوب درود پاک پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر نمازیں پابندی سے پڑھ کر آپ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور سچے عاشق رسول، سچے محب رسول بننے کی کوشش کرو، تو پھر دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں عزت ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، سب مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، محبت کا ثبوت ہے، محبت کی گواہی ہے۔ ہمارے نوجوان دوست جلوس میں جاتے ہیں، جلوس سے آتے ہیں، مجھے آپ بتا دیجئے ان جلوس میں شریک رہنے والے ہمارے نوجوان بھائی کیا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن کر معلوم کر کے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم سچے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم کمزور عاشق رسول ہیں، ہم ناقص عاشق رسول ہیں۔ ہمارا عشق رسول کمال تک نہیں پہنچا ہے، اس کو کمال تک پہنچائیے، اسے ترقی دیجیے۔ اللہ ہم سے خوش ہوگا جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مکے کی زندگی ہے، بہادر جوان ہیں، شکار کھیلنے جاتے ہیں،
ایک روز ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ ایک لونڈی جو مسلمان ہو چکی تھی وہ سن رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ آئے شکار کھیل کر تو اس لونڈی اور باندی نے کہا، اے حمزہ تم کیسے بے غیرت چچا ہو، تم کیسے بے شرم چچا ہو، تمہارا یتیم بھتیجا آج دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ ابو جہل نے کتنی زیادہ بے عزتی کی ہے، کتنی زیادہ ان کی شان میں گستاخی کی ہے، تم اتنے طاقتور اتنے بہادر چچا ہو کر کیا فائدہ، اپنے بھتیجے کی حمایت نہیں کرتے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادر تھے، اٹھے اسی وقت، لوہے کی کمان تھی وزندار، لے کر گئے اور ابو جہل وہاں پر حرم میں اپنے حواریین اور اپنے حمایتیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، گئے اور وزنی لوہے کی کمان اس کے سر پر اتنی زور سے پٹخی ہے اور ماری ہے کہ اس کا سر پھاڑ دیا، ابو جہل کا، ابو جہل کے سر پھاڑ دیا، اور کہا آج سے اگر تم نے میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا تو آنکھ پھوڑ دوں گا۔ اب جو ابو جہل کے جو حواریین تھے وہ سب اٹھے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، تو ابو جہل نے روک دیا، نہیں نہیں نہیں، جانے دو جانے دو، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہہ دیا۔ آگے بدلہ لے کر، انتقام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، بھتیجے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم کو ابو جہل نے ستایا تھا، میں نے تمہاری طرف سے انتقام لے لیا، اس کا سر پھاڑ دیا میں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب چچا آپ نے میری طرف سے حمایتاً انتقام لے لیا، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب تم میرا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ کو خوشی کب ہوگی؟ جب ہم آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوشی نہیں ہوگی۔ اس کو لکھ لیجئے، دل کے لوح پر لکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت خوش ہوں گے جب ہم آپ کے طریقے اور آپ کی اتباع میں آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تب۔ اگر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے یہ باتیں دلوں تک پہنچ جائیں، اللہ ہم کو سچا عاشق رسول بنائے، سچا مطیع رسول بنائے، اللہ اپنی محبت بھی، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی ہمیں کامل درجے میں، اکمل درجے میں عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان دوستوں کو ہوش کے ناخن لینے کی اللہ سعادت عطا فرمائے، زندگیوں کو قیمتی سمجھ کر، وقت کو قیمتی سمجھ کر صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے حاضرین ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ جس مسجد کی زمین خریدنے کا اعلان ہوا ہے اللہ اس کی پوری زمین خرید کر اس پر عمارت تعمیر کرنے کے اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ شہر میں اور بھی جتنی مسجدیں زیر تعمیر ہیں ساری مسجدوں کو اے اللہ آباد فرما، تعمیر فرما کر 100% مسلمانوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول، سچا متبع رسول بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں محبت رسول کی دولت عطا فرما، اطاعت رسول کا سرمایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو 100% آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے۔ اے اللہ آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم آپ کی رضا اور آپ کے اور ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہماری اس امید اور اس طلب کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے غریب مسلمان ہیں انہیں اپنے کرم سے حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرما۔ جو خوشحال اور مالدار مسلمان ہیں انہیں اور زیادہ ترقی اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرما۔ حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے کالجوں یا یونیورسٹیوں میں بچے یا بچیاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی، ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ایمان ہی پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہمارے تعلیمی اور سماجی اداروں کی، ہمارے مقابر کی، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو اے اللہ سونے سے زیادہ قیمتی بنا دے اور اپنے دین کے لیے اسے بے انتہا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، پر امید ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ اے اللہ جلوس میں شریک ہونے والے تمام نوجوان ساتھیوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کا شعور عطا فرما۔ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہلائے۔ اے اللہ غیر مسلم ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنے ان کے محبوب پیغمبر ہیں، لیکن ان کے جشن ولادت کے موقع پر یہ ہنگامہ اور یہ اچھل کود کسی طرح بھی مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو شعور و آگہی عطا فرما، احساس ذمہ داری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچے عشق رسول کی لذت عطا فرما، سچے عشق رسول کی چاشنی عطا فرما، سچے عشق رسول کی حلاوت اور خوشبو عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان روزی کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو مسلمان کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں اللہ انہیں ذاتی مکان عطا فرما۔ جن مسلمانوں کے مکانات اجڑ گئے ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، کشادگی والی جگہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی معاشیات کو بہترین سے بہترین بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد فرما، دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمارے سارے جھگڑوں اور اختلافات کو ختم فرما دے، ہمیں باہم شیر و شکر فرما دے۔ اے اللہ یہ امت آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی کی ہوئی امت ہے، مجتمع کی ہوئی امت ہے، لیکن آج فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اے اللہ ان فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے اتحاد و یکجہتی عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی دلوں کے مالک ہیں، اپنے کرم سے ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔
مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔